دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ علیہم الرضوان، صفحات 74 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: امیر المومنین حامی دین متین محب المسلمین غیظ المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا ساریہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار ناہنجار سے جہاد میں مصروف تھے کہ وزیر رسول انور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا: یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں۔ آج امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی: یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے سب بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار پر دھاوا بول دیا تو ایک دم جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کی قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ میرے میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین فاتح اعظم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عالی شان کرامت سے علم و حکمت کے کئی مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وزیر شہنشاہ نبوت رکن قصر ملت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ سپہ سالار حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحب کرامت ہیں۔ نمبر 2 امیر المؤمنین محب المسلمین ناصر الدین مبین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاوند کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا اور پھر عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا۔ نمبر 3 اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت سماعت و بصارت پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل و بے مثال ہے اور ان سے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 4 بیان کردہ واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جانشین رسول مقبول گلشن صحابیت کے مہک پھول امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اور ہوا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع فرمان تھی، کیونکہ ہوا کے تموج یعنی اس کی لہروں ہی سے آوازیں لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سنائی دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا قریب والوں کو اپنی آواز سنا دی، اور جب چاہا سینکڑوں میل دور والوں کو بھی اپنی آواز مبارکہ سنا دی۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا ہوا سے آواز پہنچانے کا کام لے لیا، اور یہ سب فیضان ہے میرے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تم متقی بنا یا